تو خیر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، ان کو مذاق میں اگر کوئی کرے گا وہ حقیقت ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں کا، میرے احکام کا مذاق نہ کرو۔ مذاق انسان اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کے دل میں اس چیز کی عظمت نہ ہو۔ بھائی والد کا احترام کرتا ہے اس لیے کہ والد کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں عظمت ہے۔ ماں کا احترام اس لیے کرتا ہے عظمت ہے۔ اگر والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر والد کی عظمت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے میرے بھائی، کہ اس کے دل کے اندر، میرے بھائی کے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر اگر ہم نے کوئی شریعت کا ایسا عمل جو ثابت ہے اس کا مذاق اڑایا، مطلب ہمارے نگاہ کے اندر یہ حکم کیا ہے شریعت کا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ سورہ طارق میں کیا فرماتے ہیں، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے قرآن کریم، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، ٹھیک ہے پھر یہ تدبیریں کر رہے ہیں تو وہ عقید کیدا، میں بھی تدبیریں کرتا ہوں ان کو تباہ کرنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں سنت طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا مختلف سنتیں ہیں، اس میں سے ایک سنت میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ساری سنتیں تو نہیں ایک مجلس میں بیان ہو سکتی ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، پانی سیدھے ہاتھ سے پیے۔ چلے اسی کے بیچ میں ایک مسئلہ بھی سن لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، خصوصاً چاول کھائے اور چاول کے دانے الٹے ہاتھ میں گرے، اس الٹے ہاتھ میں جو گرے ہوئے دانے ہیں وہ کہ الٹے ہاتھ سے ہی منہ میں پھانک لیتے ہیں، یہ الٹے ہاتھ سے کھانا ہوا۔ بھائی آسان طریقے، جب پلیٹ ہمارے منہ کے قریب ہے تو چن لو، یوں کھا لو۔ جب ویسے ہی ہم نے یوں کیا ہوا ہے اور وہ گر رہا ہے اس پر، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اسی جگہ رہنے دیں، اس ٹرے کو بس چن لیں، آرام سے کھا لیں، ختم ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے گلاس دینا خالی، کچھ چیزیں پریکٹیکل ہونی چاہیے، طلاق نہیں پریکٹیکل دینا ظالموں، پتہ چلے وہ بھی پریکٹیکل کرواؤ مجھ سے، وہ نہیں کرنا ہے ایسے۔ بعض لوگ کیا کرتے پانی پیتے ہیں، اب سیدھے ہاتھ سے پی رہے نا تو کیا کرتے ہیں، یہ جی کیا ہے، کھانا کھایا، روغن لگ گیا ہے، تیل لگ گیا، گھی لگ گیا ہے، اب کیا کرتے ہیں یوں، اچھے لوگ، اب دیکھنا یہ تنقید نہیں ہے، یہ کمی ہے، رونا ہے۔ اب کیا کر رہے ہوتے ہیں، یوں پکڑو، دیکھیں نا ایسے، کیا ہوا، ابھی سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کیا، سیدھے ہاتھ کا ٹیک لگایا ہے آپ نے، سیدھے ہاتھ سے تھوڑی گرپ کون سی ہاتھ کی ہے، الٹے ہاتھ کی ہے، تو جس ہاتھ سے پکڑا ہے وہ الٹا ہاتھ ہے، کوئی کہے گا کہ تم نے سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یوں پیے تو بھائی حضرت جی، وہ کوئی بھی ہو، حضرت والا ہو یا حضرت اقدس ہو یا حضرت مقدس ہو، یہ حضرت جی نے الٹے ہاتھ سے پانی پیا ہے، یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں پیا، سیدھے ہاتھ آرام۔ بھائی جب اتنے برتن روغن والے ہو گئے ہیں تو آپ کیا کر لیں، آسان طریقہ ہے، انگلیوں کو چاٹیں، انگلیاں چاٹ دیں، اس کا روغن کم ہو گیا۔ اب کیا کریں، آرام سے پکڑیں، پیے، جتنی اور پلیٹیں روغن والی ہیں تو ایک اور صحیح، اس کو بھی شہیدوں میں کیا کر دو، شامل کر دو، بھائی کیا ضرورت ہے یہ، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کوئی منافق قسم کا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول لا استطیع ان آکل بیمینی، اللہ کے رسول میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ غلط بیانی کی، کس سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں طاقت نہیں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی، نہ ہو طاقت، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اب کھا، استنجا بھی اسی سے کر، کھانا بھی اسی سے کھا۔ تو نے جھوٹ کس کو بولا، نبی کو جھوٹ بولا، تو نے فراڈ کس سے کیا، نبی سے کیا، تو نے کس کی سنت کا مذاق اڑایا، نبی کی سنت کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میرے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، میں بڑی طاقت والی ذات ہوں، تو میرا حکم کیا اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے وزراء ہوتے ہیں، چند دنوں کا عہدہ ہوتا ہے، ان کے حکم کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو، یہ وزیر تو میری مخلوق ہے، میں نے ان کو پیدا کیا، میں احکم الحاکمین ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تو میرے کلام کی کیا حیثیت ہوگی۔ اس لیے تو کوئی کہتا ہے نا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے بات کہی ہے نا، اس کا کلام بھی تو وزن رکھتا ہے نا۔
ایک آدمی نے مسواک لی، پتہ نہیں اس مجلس میں یہ بات میں کس الفاظ سے کہوں، اس نے مسواک لی، مسواک کا مذاق اڑایا پاخانے والی جگہ میں رکھا۔ میرے محترم، ہم بھی تو کتنی شیخیں کرتے ہیں، نالیوں میں پھینکتے ہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے کیا؟ اس کو بواسیر ہو گئی، ارے تو نے میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا۔ بعض ہمارے ساتھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسواک کرتے ہیں، پاؤں کے پنجوں میں مسواک رکھتے ہیں۔ انا للہ، نبی کی سنت کا یہ مقام کہ تم نے پاؤں کے پنجوں میں جگہ دی اسے۔ اور دنیا کی نگاہ میں جی نمازی ہیں، اللہ کی نگاہ میں گستاخ رسول ہو گیا ہے۔ نبی کی سنت چھوٹی بڑی ہم نے تقسیم کی ہے۔ نبی کی سنت، چھوٹی سنت بھی کائنات زمین و آسمان کے ہاں اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حیثیت نہیں محمد مصطفیٰ کی سنت کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، نبی کی سنتوں کا ادب، نبی کے طریقوں کا ادب اس وقت آئے گا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احترام دل میں ہوگا، محبت دل میں ہوگی، تب نبی کی سنتوں کی قدر آئے گی۔ پھر ہم یہ کہیں گے گردن کاٹتے ہو کاٹ دو، لیکن نبی کی سنت کو جسم سے نہیں جدا ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارا جذبہ یہ ہوگا۔ تو پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل کے اندر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ، اے رسول، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے۔ اور پھر آگے لوگوں سے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم لوگ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کے رسول کی عظمت دل میں رکھو۔ معلوم ہوا دل میں جب عظمت آئے گی تو نبی کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تم میں سے کسی شخص کے ہاں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تم میں سے تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب، میری اولاد سے زیادہ محبوب، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے ہاں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا الان اللہ کے رسول، ابھی آپ مجھ سے میری جان سے زیادہ بھی محبوب ہو گئے ہیں، اب آپ میرے ہاں کیا ہے، جان سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان کیا ہے بھائی؟ اس لیے پہلی چیز کیا ہے کہ تاکہ اللہ کے احکام کی عظمت دل میں آئے، نبی کے طریقوں کی عظمت دل میں آئے، پہلی چیز یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہم دل و جان سے کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی عظمت کریں دل کے اندر۔ چنانچہ آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ طُيُورٌ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ارد گرد جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ نبی کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے، احترام، ادب، عظمت دل میں لیے ہوئے کہ جو گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انسان کے سر کے اوپر جب پرندہ بیٹھتا ہے تو یہ اس کو اڑنے نہیں دیتا، اڑتا کیسے نہیں اڑنے دیتا کہ یہ حرکت نہیں کرتا ہے، حرکت کرے گا تو پرندہ اڑ جائے گا، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح ادب سے بیٹھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی ایک باندی تھی، اور وہ ظاہر بات ہے باندیوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کام کاج کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، شریعت کا حکم اب بھی ہے، آزاد عورتوں کا پردہ ہے قرآن کریم میں ہے، لیکن باندیوں کا پردہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو آزاد ہوتی ہیں وہ اپنے چہروں کو چھپاتی ہیں، یہ ان کے لیے خوبصورتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اب جب کوئی سوال کرنے آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی لونڈی کو بھیجتے، اپنی باندی کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی یہ سوال کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے، آپ چلے جائیں، جو مسئلہ بھی آپ کو بتا دیں گے، آپ مجھے بتا دیں، اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، تصنیف کا کام کر رہا ہوں، لکھنے کا کام کر رہا ہوں، حدیث پر تحقیق کر رہا ہوں۔